زندگی کے لیے یعنی اس کو بہتر کرو، عقل یہ کہتی. تو یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ کسی کی بات کو دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع کیا تزکیہ نفس بہت مشکل ہے؟ تو اس کا جواب تو اس کے دو جواب ہیں. بہت مشکل ہے اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، بہت مشکل ہے اگر آپ کی منزل دنیا ہے، پھر آپ تزکیہ نفس نہیں کر سکتے. اگر رب کی رضا آپ کی ترجیح نہیں ہے زندگی گزارنے کی تو آپ کا تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو آپ اپنی مرضی جئیں گے. دیکھیں دو ہی باتیں، میری مرضی اور پھر اللہ کی مرضی. آج تو مارچ کا مہینہ ہے نا، عورتوں کے جلوس بھی نکل رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی. یہ صرف عورتیں نہیں ہیں، یہ ہم سب اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گی، اللہ کی مرضی سے نہیں. گھر میں میاں ہے، بیوی ہے، کسی بات پر کوئی بھی ناراض ہو جاتا ہے، اب وہ جب تک اس کا موڈ خود وہ ٹھیک نہ کرے، نہ اللہ اس کو یعنی اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، پھر اس کا موڈ خراب رہے گا، چاہے میاں ہو یا بیوی ہو، جب تک وہ نہ چاہے. اب قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو. یہ میں میاں بیوی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ گھر کی بات ہے، ہو جاتا ہے تو دنیا ہے. دیکھیں ترجیح آپ کی دنیا ہو تو آپ دنیا کی چیزوں کو محسوس کریں گے، اسی پر راضی خوشی اسی پر چلتا رہے گا معاملہ. یہی بس. دیکھیں گھر میں فساد کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری دنیا داری ہے. میں نے ایسا کہا تھا، تم نے ایسا نہیں کیا، تم ایسا نہیں کر رہے، تم ایسا نہیں کر رہی. دونوں ایک دوسرے کو لتاڑتے رہتے ہیں، کبھی شوہر ناراض کبھی بیوی ناراض. کیا کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. اس بات پہ سوچیں ذرا، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. اور ہماری جو اٹھان ہے وہ دنیا اور دنیا داری ہے. انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن یہ اللہ والا نہیں بنتا. اکثر یہ لوگ جو مرتے ہیں بڑے ہو کے، بزرگ ہو کے، بس دنیا ہی کی فکر ان کو کھائی جاتی ہے، دنیا ہی کی فکر میں وہ جان دے دیتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. بہرحال تزکیہ نفس، دیکھیں میں موضوع جو ہے کہ یہ بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے. بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ تزکیہ نفس بالکل پاک ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. علاماؤں سے یہ سنا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو ہمیں تقریریں کرتے ہیں نا، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بالکل نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. کیوں کہ آپ کی منزل اللہ نہیں ہے. اور بہت آسان ہے اگر آپ کی منزل اللہ بن گئی، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تزکیہ نفس کی خواہش پر کنٹرول کرنا کیا مشکل ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مال بھی اس کا، جان بھی اس کی. جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بالکل آسان. لیکن ہمارا تو یقین دنیا پر ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. عام آج کل جو لوگ جی رہے ہیں اس معاشرے میں، یہ لوگ تو دنیا کے دلدادہ ہیں. ہماری ترجیح جو ہے آج کے مسلمان کی، وہ تو ظاہر ہے، دنیا ہے. اللہ کے لیے جینا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیں یہ دین آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، یسر سہلۃ، سہل کا مطلب آپ چڑھائی سے جب نیچے جاتے ہیں تو اس کو سہل کہتے ہیں، دین آسان ہے، اترائی ہے، یہ فطرت ہے نا، فطرت ہے، فطرت کی آواز ہے، بیضا روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت سی کجیاں ہم نے تلاش کر رکھی، یار یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دیکھیں اس میں طلب کا فرق ہے، جب طلب سچی ہو تو یہ کام آسان ہے، جب طلب ہی نہ ہو تو پھر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو ہے انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں میرا مطلب یہی ہے، خیر خواہی میرا مطلب ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کو، نفس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں عام طور پہ، کیا کریں یار، نفس و شیطان دیا ہوا ہے، کیا کریں، کچھ اپنے آپ کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سنا ہے کبھی؟ اپنے کو آپ کو بھی کبھی خوش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اب یہ ہے نا کہ یہ طلب کا فرق ہے۔ تو دنیا میں ایک بات آخری طور پہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طالبان دنیا ہیں اور دوسرے طالبان مولا ہیں، اور طالبان مولا کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔ آپ دیکھ لیں تمام پیغمبر آئے یہی پیغام لے کے کہ بھئی اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لو، سب پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں گزارے انہوں نے، حالانکہ انہوں نے 40 سال گزار دیے تھے، اور ان کی دیانت اور صداقت ان پر واضح تھی، یہاں تک کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے تو امانتیں پڑی ہوئی تھی مشرکین کی، حضرت علی کو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑا کہ تم یہ امانتیں دے کے آنا، اتنی بھروسہ تھا۔ 13 سال باوجود مخالفت کے انہوں نے، یعنی حضور پہ مکمل اعتماد تھا، لیکن ان کی طلب نہیں تھی۔ دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چونکہ زندگی، اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی تو پھر نصیحت کی کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب گائے، بیل، بھینس، بکری کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ وہ تو مجبور ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو جانور ہیں اپنی فطرت پر مجبور ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گھوڑا کبھی بھی گوشت نہیں کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا، کیوں؟ وہ مجبور ہے، بس فطرت، ان کو نصیحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور پھر اختیار بھی دیا ہے۔ اختیار کس چیز کا؟ کہ آپ فطرت کے خلاف زندگی گزاریں۔ اسلام دین فطرت ہے، ہم فطرت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب پھر وہ طلب کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، کسی کی باتوں کو دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ اور وہ سورہ ملک کی میں آپ کو آیت سناتا رہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب لوگ، یعنی جب مجرم جو ہے، مجرمین کی ٹولی 2022 کے یہ سب مسلمان جب جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، جو نفس کے خواہشات نفس کے پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب دیکھیں، جو بھی جس نے بھی، یہ تو قرآن ہے نا، میں تو اپنی جس نے بھی مرضی سے زندگی گزاری تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہے۔ تو جب ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہاں پر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم سوچ لیتے، نسمعو کسی کی بات سن لیتے، کسی حق کے بتانے والے کی بات دل کے کانوں سے سنتے۔ ہم تو بس سنتے ہیں پھر واہ واہ سبحان اللہ کے بس فارغ ہو جاتے ہیں، یا عقل سے کام لیتے۔ یہ افسوس ہم اس وقت عقل سے کام لیتے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ زندگی جو ہے بس یہ تو مختصر ہے اور تم
موت کے بعد کی زندگی کے لیے یعنی اس کو بہتر کرو، عقل یہ کہتی ہے۔ تو یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، نہ کسی کی بات کو دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ تزکیہ نفس آسان بھی ہے، بہت آسان ہے، اور بہت مشکل ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی، آپ خود اپنے لیے راستے کا انتخاب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم